اب اس کے دلائل جو قرآن پیش کرتا ہے، سب سے پہلے یہ کہ دیکھیے یہ ایک ہے ہمارا دین نقل، منتقل ہو رہا ہے قرآن کی باتیں، وہی اللہ سے وہی منتقل ہوئی، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، دوسرے لوگوں پر نازل کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، پھر وہ وہی جو ہے بھیجتی ہے، یہ پورا کیا ہے؟ نقل ہے، منتقل ہو رہی ہے اللہ سے فرشتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسروں کو منتقل، سینہ بہ سینہ، اس کے لیے انسان کے لیے، انسان ہے عاقل، حیوان عقل رکھنے والا، یہ نقل اور یہ عقل ان دونوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ ایک پہلے ڈیول کرنا، انسان چاہتا ہے میری عقل میں کچھ باتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں دین کی ایمان کی، کچھ باتیں میری کوئی عقل تسلیم بھی کرنے کی عقل میں آ جائے، دلیل مطمئن ہو جائے، تو یہ عقل اور نقل اسی سے بنتا ہے، اسی سے آتا ہے علم کلام، نقل کو عقل سے کمپیئر کرنا اور اسے عقل کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، ہر دور میں ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے، بعض چیزیں دین کی، بعض چیزیں جو ہوتی ہے دین کی وہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں جو دنیاوی امور کے تعلق سے، نماز روزہ، پھر ابھی روزہ آ رہا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، ایویڈنسز کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، اس کے لیے کچھ سائنٹیفک لاجیکل عقلی دلائل نقل اور تمام چیزیں جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ باتیں ہم کر سکتے ہیں، دنیاوی جو باتیں ہیں قرآن اور دین کی باتیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اسے کمپیئر کر سکتے ہیں، اسے ہم ویریفائی کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان بالغیب جو ہے خاص طور سے اس کو ذرا سنیے غور سے، ایمان بالغیب، غیب کی باتیں جو ہے سمجھنا، کما ہم کو اس کے دلائل دینا، کما ہم کو اسے اپنے ذہن کے سانچوں میں اتارنا، یہ بالکل ناممکن ہے، یہ آ ہی نہیں سکتا ہمارے ذہن میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں جو قرآن کہتا ہے، ایمان کی باتیں، یہ ہے ہی وہ عالم جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارے رسائی، ہمارے عقل کی رسائی ہے سولار سسٹم، یہ جو اللہ نے دیا ہے ہمیں، اس کی حد تک یہ جو باتیں اللہ بیان کر رہا ہے قرآن کی، دین کی، ان میں غیب کی باتیں، فرشتہ، اللہ، آخرت، جنت، جہنم، یہ کیا سمجھیں گے ہم لوگ؟ یہ بالکل جو ہے ماورا کی باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ماورا طبیعت، میٹافزیکل ایسپیکٹس، یہ باتیں ہماری ذہن کی قلت سے بالاتر ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، چھوٹا بچہ ہے، بچے ابھی پڑھ رہا ہے ABCD الف با تا، اس کو وہی سمجھے گا، اس کا ذہن اتنا ہی ہے، اب ہم کہیں گے بھائی جو ہے PPS بھی ہے اور ڈاکٹر جو بننا ہے، وہ CET ایگزام لکھنا ہے، نیٹ کا ایگزام لکھنا ہے، تو اس کی بات میں وہ ذہن میں اس کی موبائل سمجھ نہیں آتی، وہ کہے گا کیا بیوقوفی کی باتیں، میں تو پڑھ رہا ہوں ABCD، جب وہ وہاں پہنچے گا اس سے تک بعد میں اسے معلوم ہوگا، پھر اسے ہاں صحیح کہا تھا میرے والد نے کہ وہاں پہ یہ باتیں ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچے گا صرف CET لکھنا پڑے گا، MBBS ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں جائے گا تو معلوم ہوگا، بالکل اس طریقے سے جب ہم وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا اصل کما ہم یقینی اور حتمی باتیں دین کی جو قرآن کے تقاضے یہ علم غیب کی باتیں، قرآن مجید میں بھی اس کے واسطے کما ہم یا مکمل دلائل یا ٹھوس نہیں ہے، قرآن میں کہیں قرآن کا قسمیں ہیں، اب دیکھیے قسموں سے ایک ہے ثابت ہوتا ہے کلام موقت ہے، لیکن وہ قسموں سے دلیل تو نہیں ملتی، اللہ کہتا ہے قرآن لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، اب جملہ پہلا تھا میں مانتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے رہے گی، ایک سادہ جملہ ہے، اسے قسم کھا لیا آپ نے کہ نہیں اللہ کی قسم قیامت آنے والی ہے، تو اس میں دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار قسم کھاتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، دلیل کہاں ہے؟ بات تو موقع ہے، کہنے والا کون ہے؟ اللہ، خطابی انداز، اذانی انداز، اللہ کون ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی خطابی انداز میں ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن کی بار بار میں نے روایت روایت کی شروع میں قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، قسم تم کہتے ہو آخرت کے بارے میں، کیوں نہیں؟ مجھے رب کی قسم آخرت آنے والی ہے، تم سب کے سب اٹھ جاؤ گے، نہ صرف تم اٹھ جاؤ گے بلکہ اٹھنے کے بعد آخرت